میری عمر 12 سال تھی جب میرا نکاح میری کزن زلیخا سے بڑی کم عمری میں کر دیا گیا۔ وہ بیچاری اس وقت صرف 7 سال کی تھی، ٹھیک سے اپنا نام بھی لکھنا نہیں آتا تھا۔ میرے چچا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کا انگوٹھا نیلی سیاہی میں بھگویا اور نکاح نامے پر لگا دیا۔ پھر میرے ابا نے بھی ایسا ہی کیا۔ یوں ہم دونوں کا نکاح ہو گیا تھا، بلکہ رخصتی بھی ہو چکی تھی۔ نہ میں جانتا تھا کہ بیوی کیا ہوتی ہے اور نہ اسے پتا تھا کہ شوہر کس سے کہتے ہیں۔ ہمارے گاؤں میں بس ایسے ہی ریت رواج تھے۔ وہ شلوار قمیض پہنی، کوٹھے والا دوپٹہ سر پر اوڑھے ہے، گلے میں گلو باندھ، ماتھے پر لگی بندیا، ہاتھوں میں ڈھیر ساری چوڑیاں پہنے الجھی الجھی سی تھی۔ میرے سر پہ بھی سیرا باندھا رکھا تھا جس پہ پھول کلیاں لٹک رہی تھی۔ میں تب کوفت کا شکار تھا۔ رخصت کر کے میں زلیخا کو اپنے گھر لے آیا۔ یاد آیا میں تو آپ کو اپنا نام بتانا ہی بھول گیا۔ میرا نام یوسف ہے۔ اماں بتاتی ہے کہ جب زلیخا پیدا ہوئی تو تب ہی اس کو میرے نام کر دیا گیا تھا اور اس کا نام زلیخا رکھا گیا تھا کہ زلیخا صرف یوسف کی ہی ہو سکتی ہے۔ بہرحال رخصتی کے وقت زلیخا نے رونا شروع کر دیا۔ کہنے لگی اماں کو چھوڑ کر میں کہیں نہیں جانے والی، میں تئی اماں کے گھر پر نہیں جاؤں گی۔ میری چچی کہنے لگی کہ تمہاری شادی ہو گئی ہے، شادی کے بعد تو ہر لڑکی کو اپنے سسرال جانا ہوتا ہے۔ وہ کہنے لگی مجھے نہیں جانا کہیں پر بھی، اماں میں نہیں جا رہی۔ اس نے بائے بائے کر کے رونا شروع کر دیا۔ چچی نے اس کے منہ پر جو لیپیا پوتی کی تھی اس کی آنسو سے دھلنے لگی۔ بہرحال وہ رونا دھونا مچا کر اور اس بات پر راضی ہوئی تھی کہ اپنی گڈی اور گڈا لے کر ہی تائی کے گھر جائے گی۔ وہ میرے گھر آئی تو میں نے سب سے پہلے گھر آتے ہی اپنا سہرا اتار کے ایک طرف پھینکا تھا۔ گرمیوں کے دن تھے اور میں تو اس سہرے کو پہن کر نہ جانے کس عذاب میں پھنس گیا تھا۔ میں نے کہا اماں مجھے بھوک لگی ہے۔ اماں نے کہا کہ اچھا اچھا دے رہی ہوں کھانا، بارات پہ کیوں نہیں کھایا تو نے؟ میں نے کہا اس سہرے میں کھانا کھایا جاتا ہے۔ اماں مجھے کھانا دینے لگی کیونکہ چچی نے کھانا باندھ کر ہمارے ساتھ ہی بھجوایا تھا۔ میں کھانا کھا رہا تھا اور سامنے زلیخا اپنی گڈی اور گڈے کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ میری آنکھوں میں نیند اترنے لگی تو اماں نے مجھے کمرے میں بھیج دیا۔ البتہ زلیخا کو وہ اپنے ساتھ سلانے لگی۔ شادی کو بس چند دن ہی ہوئے تھے کہ جب میں نے دیکھا کہ اماں زلیخا سے کہنے لگی کہ آج کے بعد برتن تم دھو گی، اور اس وقت 7 سال کی تھی۔ کہنے لگی تائی اماں مجھے تو برتن دھونے نہیں آتے۔ میری ماں کہنے لگی اچھا میں سکھا دوں گی تمہیں۔ اماں نے اس کو برتن مانجنے سکھائے تھے۔ یہ اس کا پہلا کام تھا جو اس نے ہمارے گھر پر کرنا شروع کیا۔ میں اسکول پڑھتا تھا۔ جب اسکول گیا تو لڑکوں نے میرا مذاق اڑایا کہ آ گئے چھوٹے دولہے میاں۔ مجھے بڑی سبکی سی محسوس ہوئی تھی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ یوں کم عمری میں شادی کرنا میرے لیے ایک مذاق بن جائے گا۔ لڑکے میرا مذاق اڑاتے تھے، کہتے تھے تو چند سال میں ہی باپ بن جائے گا۔ یہ سن کر مجھے بڑا عجیب لگا۔ میں نے گھر آ کر جب اماں کو بتایا تو اماں ہنسنے لگی، کہنے لگی پاگل اس بات پر غصہ لینے والی کیا بات ہے؟ میں نے کہا اماں میں اسکول نہیں جاؤں گا، لڑکے میرا مذاق اڑاتے ہیں۔ وہ کہتی اڑانے دو، اب کسی کی خاطر ہم اپنی ریت رواج توڑی بدل سکتے ہیں؟ زلیخا نے سارے برتن مانج کر ایک طرف رکھ کے کہنے لگی اماں اب میں اپنے گڈا اور گڈی کے ساتھ کھیلوں؟ وہ کہنے لگی ہاں کھیلو۔ وقت یوں ہی گزرنے لگا۔ میری زلیخا کے ساتھ بنتی نہیں تھی۔ جب بھی میں اس کی گڈی یا گڈے کو ہاتھ لگاتا وہ رونے پیٹنے لگ جاتی۔ تم توڑ دو گے میری گڈی اور گڈے کو، ہاتھ مت لگاؤ۔ میں اسے کہتا کہ مجھے بھی اپنے ساتھ کھیلنے دو، لیکن وہ نہیں مانتی تھی۔ وقت یوں ہی آگے بڑھنے لگا تھا کہ جب میں نے بچپن سے لڑکپن میں قدم رکھا تو میرے جذبات اور سوچنے بدلنے لگی۔ اپنے مخالف سمت میں مجھے دلچسپی ہونے لگی۔ میں 15 سال کا ہو گیا تھا اور زلیخا 10 سال کی۔ اب تو اماں کے ساتھ بہت سے کام کرنے لگی تھی۔ میری بیٹک اب لڑکوں میں ہونے لگی تھی۔ وہ لڑکے کچھ آوارہ سے تھے۔ ایک بار مجھ سے کہنے لگے تم تو شادی شدہ ہو، چل یہ بتا بیوی کے ساتھ سہاگ رات منائی ہے یا نہیں؟ میرے لیے یہ لفظ بالکل انجان تھے۔ میں نے کہا وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ کہنے لگی تجھے یہ نہیں پتا تو تم نے شادی کس چیز کی ہے؟ میں کہنے لگا کہ وہ تو میرے ابا نے کرتی تھی۔ میرے دوست کہنے لگے چل آ تجھے آج دکھاتے ہیں کہ شادی کے بعد سہاگ رات کیسے مناتے ہیں۔
ان کی یہ بات سن کر مجھے کچھ حیرت ہوئی تھی۔ وہ مجھے ایک ایسے گھر کے باہر لے گئے جس گھر میں ابھی کچھ دیر پہلے شادی ہوئی تھی۔ برقی کمکمے ابھی ان کے گھر کی چھت پر لگے ہوئے تھے۔ ان لڑکوں نے ایک کمرے کے سامنے کھڑے ہو کر بند کھڑکی کا ذرا سا ہٹ کھولا اور اندر کا منظر دیکھنے لگے۔ کہنے لگے، چل اب تو بھی دیکھ۔ میں اس وقت اتنا بھی بڑا نہ تھا، لیکن جو منظر میں کھڑکی کے اندر دیکھا، میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میں فوراً سے پیچھے ہٹ گیا۔ میں نے کہا، مجھے کچھ نہیں دیکھنا، اگر ابا یہاں آ گیا تو مجھے بہت مارے گا۔ یہ کہہ کر میں گھر آ گیا، لیکن میرے وہ دوست بار بار مجھے اپنی بیوی کے قریب رہنے کے لیے اکساتے تھے۔ کہتے تھے، کیا تو نامرد ہے جو تجھے بیوی کو دیکھ کر کچھ نہیں ہوتا؟ ان کی بیہودہ باتوں کو سن سن کر میری نظریں زلیخا پر الگ انداز سے اٹھنے لگی۔ مجھے وہ اچھی لگنے لگی، لیکن اندر ہی اندر ایک خوف بھی میرے اندر موجود تھا کہ اگر میں نے اس کے ساتھ کچھ بھی کرنا چاہا وہ اماں کو بتا دے گی۔ میں میٹرک کر چکا تھا، کالج ہمارے گاؤں میں تھا نہیں، اس لیے ابا نے مجھے شہر کے ہاسٹل میں ڈال دیا۔ وہاں ہم لڑکے آپس میں ہر قسم کی باتیں کرتے تھے، اس لیے مجھے کافی باتوں کا علم ہو گیا تھا۔ جب بھی میں چھٹی پر گاؤں جاتا، اپنے کام زلیخا سے کہتا، لیکن وہ ویسے ہی تھی۔ کہتی، تمہاری ملازمہ نہیں ہوں جو تمہارے کام کروں۔ میں 17 سال کا ہو چکا تھا اور 12ویں جماعت میں پڑھتا تھا۔ اس کی ایسی باتیں سن کر مجھے غصہ آنے لگتا تھا۔ میں اس کا شوہر تھا، اسے مجھ سے تمیز سے بات کرنی چاہیے تھی۔ میں اب اسے غصے سے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، پورے ایک ہفتے میں بس ایک دن کے لیے گھر آتا ہوں، تم مجھ سے سیدھے منہ بات نہیں کر سکتی؟ وہ کہنے لگی کہ اتنے ڈھیر سارے تمہارے دھونے والے کپڑے ہوتے ہیں، وہ بھی اتنے گندے، کیا وہاں مزدوری کرتے ہو؟ 2 گھنٹے لگتے ہیں مجھے صاف تمہارے کپڑے دھونے میں۔ میں نے کہا کہ کوئی احسان تو نہیں کرتی ہو نا مجھ پر، یہ تمہارا فرض ہے۔ کہنے لگی، مجھ سے نہیں ہوتا یہ صاف۔ وہ میرے کپڑے تہہ کر رکھ رہی تھی جب میں نے اسے اپنی ایک شرٹ استری کرنے کے لیے کہا تھا، لیکن اس نے صاف انکار کر دیا۔ میں ابھی باہر سے اپنے دوستوں سے مل کر آیا تھا، اس وقت وہ میرے کمرے میں تھی، میرے کپڑے تہہ کر کے میرے بیگ میں رکھ رہی تھی۔ میں نے پوچھا، اماں کہاں ہے؟ کہنے لگی کہ اماں اور باقی سب خالہ کے گھر گئے ہیں۔ یہ سن کر میرا دل اندر سے مچلنے لگا تھا۔ میں نے اپنے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ جیسے ہی میں نے اس کے پاس آیا اور وہ کام میں مگن تھی، ایسے غور سے دیکھنے لگا، بال اس کے کمر تک آنے لگے تھے۔ میں سنہری رنگت بھی سرخ سفید تھی، بے نیازی سے دوپٹہ اس نے گلے میں پہن رکھا تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، وہ اجنبی میں آئی تھی اور بری طرح سے چونکی تھی۔ میں نے کہا، دکھاؤ اپنے ہاتھ، میرے کپڑے دھونے سے تمہارا ہاتھ کتنے گھس گئے ہیں۔ اس نے فوراً اپنا ہاتھ میرے ہاتھ سے کھینچا تھا۔ میں کمرے کا دروازہ بند دیکھ کر مجھے حیرت سے دیکھنے لگی، پھر کہنے لگی، دروازہ کیوں بند کیا ہے تم نے؟ میں نے کہا، تمہیں کچھ بتانا تھا۔ کہنے لگی کہ کیا؟ میں نے پھر اس کا ہاتھ پکڑا۔ میں نے کہا کہ تم جانتی ہو تمہارا میرا رشتہ کیا ہے؟ کہنے لگی، کیا تمہیں نہیں پتا؟ ہاتھ چھوڑو میرا۔ میں نے کہا، جانتا ہوں، تمہارے منہ سے سننا چاہتا ہوں۔ کہنے لگی کہ تم میرے تایا زاد ہو۔ میں کہنے لگا، اس کے علاوہ بھی کچھ ہو؟ میری نظروں میں وار فتگی سی بڑھتی گئی، وہ کچھ نروس ہوئی تھی، فوراً اسے کمرے کے دروازے کے پاس جانے لگی، لیکن میں نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ دل عجیب عجیب سی خواہشات کرنے لگا تھا۔ کم وقت جب سے لڑکوں کے منہ سے میں نے گرل فرینڈ کی باتیں سنی تھی، جی چاہتا تھا میں بھی ویسا ہی کروں، اور وہ تو پھر میری بیوی تھی۔ میں نے اسے اپنی جانب کھینچا تھا، وہ بھی ساختہ میری ساتھ لگ گئی۔ مت پوچھیں، دل میں ادہم سی مچ گئی تھی۔ میں نے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ میں نے کہا کہ میں تمہارا شوہر بھی ہوں، جانتی ہو شوہر کیا ہوتا ہے؟ میرا یہ کہنا تھا کہ وہ میرے حصار میں کس مسانے لگی۔ کہنے لگی، یوسف مجھے چھوڑو ورنہ تائی اماں کو بتا دوں گی۔ میں نے کہا، میری بات کا جواب دو، جانتی ہو شوہر کیا ہوتا ہے؟ اس سے پہلے میں کچھ اور بے خودی میں آگے بڑھتا، اس نے مجھے پوری قوت سے دھکا دیا تھا، میں پیچھے جا کر گرا تھا۔ وہ فوراً سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ مجھے بڑا غصہ آیا تھا۔ میں نے کہا، زلیخا کی بچی، آج نہیں بچو گی مجھ سے، ویسے بھی اماں گھر پر نہیں ہیں۔ میں جیسے ہی کمرے سے باہر نکلا، باہر کا مین دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ شاید باہر جا چکی تھی، باہر اس کی سہیلیاں تھیں، شاید وہ وہاں چلی گئی تھی، لیکن مجھے بے چین کر گئی تھی۔
میرے دوست اپنی گرل فرینڈ کے قصے سناتے تھے، حالانکہ میری ہی عمر کے تھے، لگے کہ اتنی سی عمر میں بھی ان کی لڑکیوں سے دوستی تھی۔ ان کے ساتھ وہ ریسٹورنٹ میں جاتے تھے، انہیں لنچ بھی کرواتے تھے اور بہت کچھ اور بھی کرتے تھے۔ کبھی ان کے ساتھ پارکوں میں چلے جاتے، کسی کونے میں بیٹھ کر درخت کی اوٹ میں بڑا کچھ کرتے تھے۔ میں یہ ساری باتیں سنتا تو مجھے برا نہیں لگتا تھا، بلکہ اچھا لگتا تھا۔ شاید میری عمر کچھ ایسے حصے میں آ پہنچی تھی کہ یہ سب کچھ بڑا دلچسپ سا لگتا تھا۔ جب اماں پڑوس سے واپس آئی تو زلیخا بھی اسی وقت گھر میں پہنچی تھی۔ مجھے یہ ڈر تھا کہ کہیں اماں کے سامنے زبان نہ کھول دے۔ اماں کہنے لگی کہ رات کا کھانا بنایا ہے زلیخا؟ زلیخا نے نہیں میں سر ہلایا۔ اماں کہنے لگی کیوں نہیں بنایا؟ میں تمہیں کہہ کر گئی تھی نا۔ کہنے لگی وہ یوسف۔ میں نے کہا اماں وہ میرے کپڑے طے کر رہی تھی، پھر اس کی سہیلی نے اس کو آواز دے دی۔ میں نے اسے کہا تھا کہ جاؤ اپنی سہیلی کے گھر چلے جاؤ۔ اماں کمر پر ہاتھ رکھے کہنے لگی تو نے کس خوشی میں اس کو بھیجا تھا؟ وہاں اب کھانا کون پکائے گا؟ ایک تو میں تھک ہار کے گھر پہنچی ہوں اور اب ہانڈی میرے سر پر پڑی ہے، پتہ نہیں یہ لڑکی کب گھر سنبھال سکے گی۔ میں نے کہا اماں اس کی عمر تو دیکھو، اتنی بڑی تھوڑی ہے، اپنی سریا جتنی تو ہے۔ سریا تو کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاتی، آپ نے سارے کام زلیخا کے سر پر ڈال رکھے ہیں۔ اماں کہنے لگی تم اس کی زیادہ ہمدردی نہیں کرنے لگی؟ اس گھر کی بہو ہے تو وہ یہ سارے کام کرے گی نا۔ بیٹیاں تو ویسے بھی پرایا دھن ہوتی ہیں، میکے میں سکھ کے 4 دن گزار لیں، بس وہی ان کے سکھ کے دن ہوتے ہیں، پھر سسرال والے تھوڑی اتنے نخرے برداشت کرتے ہیں۔ میں نے کہا تو چند دن اسے بھی اس کے میکے بھیج دیا کریں۔ میرا یہ کہنا تھا کہ میری اماں مجھے غصے سے دیکھنے لگی، کہنے لگی تجھے ہوا کیا ہے؟ تمہیں زیادہ اپنی بیوی کی ہمدردی ہو رہی ہے۔ میں نے کہا کہ میں ویسے ہی بات کر رہا ہوں۔ اماں زلیخا سے کہنے لگی چل جلدی سے پیاز لہسن اور ادرک کاٹ کے دے۔ وہ جلدی سے سبزی کاٹنے لگی، بار بار مجھے غصے والی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ اگلے ہی روز میں ہاسٹل چلا گیا، لیکن یہ ہفتہ میرا بڑی مشکل سے کٹا تھا۔ اب کی بار میں نے گاؤں نے سے پہلے میں نے بہت ساری کانچ کی چوڑیاں خریدی تھیں۔ پہلی بار زلیخا کے لیے کچھ لے کر جا رہا تھا۔ جب میں گھر آیا تو اماں کو ایک کڑی والی شال دی، اپنی بہنوں کو بھی چوڑیاں دی، البتہ زلیخا کی چوڑیاں میں نے اپنے سامان میں ہی رہنے دی۔ یہ سوچا کہ اسے اپنے ہاتھ سے پہناؤں گا۔ اول تو وہ مجھے اکیلے مشتر ہی نہیں آتی تھی، ہر وقت کسی نہ کسی کے ساتھ رہتی تھی، اور اب تو وہ مجھ سے گھبرانے لگی تھی۔ جہاں میں ہوتا فوراً وہاں سے بھاگ جاتی۔ میں بس جب بھی چھٹی پر گاؤں جاتا دل میں یہی دعا کرتا کہ اماں کہیں آس پڑوس کسی کے گھر چلی جائے۔ میرے کپڑے دھو رہی تھی اور اماں اس وقت اپنے کمرے میں لیٹی آرام کر رہی تھی۔ چھوٹے بھائی بہن گلی میں کھیل رہے تھے۔ جب میں اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا، وہ ڈنڈے مار مار کے میرے کپڑے دھو رہی تھی۔ مجھے اپنے پاس بیٹھا دیکھا تو کہنے لگی تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا بات سنو، کپڑے دھونے کے بعد میرے کمرے میں آنا، میں نے تم سے بات ضروری کرنی ہے۔ کہنے لگی میں نہیں آؤں گی، تم بہت بدتمیز ہو۔ میں نے دھیرے سے کہا کہ تمہارے لیے بہت خوبصورت تحفہ لایا ہوں، میرے کمرے میں آؤ گی تو دکھاؤں گا۔ کہنے لگی پہلے قسم کھاؤ جو پہلے تم نے کیا تھا وہ نہیں کرو گے۔ میں نے کہا تم آؤ تو صحیح، نہیں پریشان کروں گا تمہیں۔ کہنے لگی کپڑے دھو کر آتی ہوں۔ میں نے جب دیکھا کہ وہ کچھ نرم پڑی ہے تو میں اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کانچ کی چوڑیوں کے ساتھ میں اس کے لیے چاندی کی ایک چھلا بھی لے کر آیا تھا۔ میں اس کا منتظر تھا۔ 1 گھنٹے بعد وہ آئی تھی۔ اس کے آدھے کپڑے پانی سے بھیگے ہوئے تھے، شاید کپڑے رسی پر ڈال کر سیدھا میرے کمرے میں ہی آئی تھی۔ کہنے لگی جلدی جلدی تحفہ دکھاؤ، کیا لائے ہو؟ مجھے رات کے لیے ہانڈی بھی چڑھانی ہے۔ تائی اماں اٹھ گئی تو بہت ڈانٹے گی۔ میں نے کہا پہلے کمرے کا دروازہ بند کرو۔ کہنے لگی نہ بابا نہ، دروازہ بند نہیں ہوگا، ایسے ہی کھلا رہے گا۔ میں اٹھا اور کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ میں نے کہا کہ اگر اماں نے دیکھ لیا تو غضب ہو جائے گا، پاگل ہو کیا؟ میں نے کمرے کا دروازہ بند کرنے کے بعد میں الماری کی طرف چلا گیا۔ الماری سے کانچ کی چوڑیاں نکالیں اور چاندی کا چھلا بھی۔ سرخ رنگ کی کانچ کی چوڑیاں دیکھ کر اس کی آنکھیں چمکی تھی۔ میں نے اپنے دوستوں سے سن رکھا تھا کہ لڑکیوں کے لیے تحفے لیے کرو جاؤ تو بدلے میں وہ بڑا کچھ کرنے کی اجازت دے دیتی ہیں۔ میں کہنے لگی یوسف یہ تو بہت پیاری ہے، کیا سچ میں میرے لیے لایا ہے؟ میں نے کہا ہاں تمہارے لیے ہی لایا ہوں، اور ہر بار تمہارے لیے ایسے ہی تحفے لاؤں گا۔ اس سے پہلے کہ وہ چوڑیاں پہنتی میں نے اس کے ہاتھ میں وہ چوڑیاں خود پہنائیں، چاندی کا چھلا بھی پہنایا۔ وہ بار بار چوڑیاں کھنکھناتی ہوئی بڑی خوش تھی۔ کہنے لگی تم بہت اچھے ہو یوسف۔ پہلی بار اس کے منہ سے میں نے اپنی تعریف سنی تھی، اس سے پہلے کہ
میں کوئی بات کرتا، اماں اسے آواز دینے لگی۔ اماں کی آواز سن کر تو جیسے اس کی رنگت پیلی پڑ جاتی تھی، فوراً اسے کمرے سے باہر نکل گئی۔ رات کو برتن مانجتے ہوئے جب اس کے ہاتھ میں چوڑیاں کھنک رہی تھی، اس کے چہرے پہ بڑی دل فریب مسکراہٹ تھی، بار بار مجھے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ اماں کہنے لگی، یہ اتنی ڈھیر ساری چوڑیاں تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، میں نے کہا، اماں میں لے کر آیا تھا۔ میری بات سن کر اماں اور ابا دونوں نے مجھے دیکھا تھا۔ اماں کہنے لگی، تو کب لے کر آیا اور کیوں لے کر آیا؟ میں نے کہا، اماں سریے کے لیے بھی تو لایا تھا، آپ کے لیے بھی چادر لے کر آیا تھا، کڑھائی والی۔ تب آپ نے اعتراض نہیں کیا۔ ابا کہنے لگے، ہاں ہاں اچھا کیا۔ پھر کہنے لگے، تیری پڑھائی کب ختم ہوگی؟ میں نے کہا، 2 سال میں۔ کہنے لگے، بس جیسے ہی تیری پڑھائی ختم ہوگی ہم تیری رخصتی کروا دیں گے۔ یہ سن کر میں دل ہی دل میں بہت خوش تھا۔ اماں کہنے لگی، ایسے کیسے کرا دیں گے؟ ارے جب تک اسے اچھی نوکری نہیں مل جاتی ایسا کچھ نہیں کرنا۔ شادی کوئی گڈا گڈی کا کھیل تھوڑی ہے، ذمہ داری ہوتی ہے۔ ابھی تو اس کے اپنی بہن بھائی چھوٹے چھوٹے ہیں، ان سب کا بھی تو اسی نے سوچنا ہے۔ اس کو اتنا پیسہ خرچ کر کے ہم تعلیم کیوں دلوا رہے ہیں؟ میرے والد کہنے لگے، ہاں یہ بات سمجھ آ کر کل کو اپنے منہ سے کہے گا تو کیا اچھا لگے گا؟ ہو جائے گا سب کچھ، ابھی تو پورا ہو رہا ہے نا۔ لیکن میری ماں کہنے لگی، ابھی میں 5 سال تک کوئی رخصتی نہیں کروں گی جب تک یہ اپنی تعلیم مکمل نہ کر لے۔ 2-3 سال نوکری نہ کر لے، پیسہ نہ جمع کر لے، تب تک کوئی رخصتی نہیں ہوگی۔ میں چپ سا ہو گیا تھا۔ صبح صبح سب سکول جا چکے تھے، اماں بھی اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گئی تھی۔ بس ایک زلیخا تھی جس کے کام کبھی ختم ہو ہی نہیں رہے تھے، ابھی بھی صحن میں جھاڑو دے رہی تھی۔ ابا بھی اپنے کام پر جا چکے تھے، گھر میں کوئی نہیں تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کو ہاتھ سے جھاڑو پکڑ کر زمین پر پھینک دیا۔ میں نے کہا، ادھر آؤ میرے پاس۔ وہ کہنے لگی، کیا ہے؟ میں نے کہا، تم ملازمہ نہیں ہو اس گھر کی، کبھی کبھی تو مجھے اس پر بڑا ترس آتا تھا نا۔ اماں نے اسے تعلیم دلوائی تھی، نہ ہی اسے پڑھانا لکھانا آتا تھا، بلکہ میری بہن سریہ اسکول بھی پڑھنے جاتی تھی، گھر کے کسی کام کو ہاتھ بھی نہیں لگاتی، اور ایک وہ تھی 12-13 سال کی عمر میں سارے کام اماں نے اس کے کندھوں پر ڈال دیے تھے۔ اماں چاہتی تھی کہ وہ بس کام ہی کرتی رہے اور میں کماتا رہوں۔ میں نے کمرے میں لے جا کے دروازہ بند کر دیا اور اسے اپنے ساتھ اپنے بیڈ پر بٹھایا۔ میں نے کہا، منہ میں زبان نہیں ہے تمہارے، پورا دن چپ چاپ سارے کام کرتی رہتی ہو، کبھی کبھی اماں کو منع کر دیا کرو۔ کہنے لگی، میں نہیں منع کر سکتی کیونکہ تائی اماں کو غصہ آ جاتا ہے۔ میں نے کہا، تو کیا ہوا؟ کہنے لگی یوسف۔ یہ کہنے کے بعد اس کی آنکھوں میں نمی اتری تھی۔ میں نے کہا، کیا بات ہے مجھے بتاؤ۔ زلیخا نے اپنے بازو سے آستین اوپر کی پر زخم کا نشان تھا۔ میں نے کہا، یہ کیا ہوا ہے؟ کہنے لگی، تائی اماں نے گرم گرم چپٹا لگا دیا تھا کیونکہ روٹیاں جل گئی تھی۔ یہ دیکھ کر میرا دل اندر سے کانپ کر رہ گیا تھا۔ اس کے بعد وہ رونے لگی۔ مجھے اپنی ماں پر بے تحاشا غصہ آیا تھا۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے اس کے آنسو صاف کیے۔ میں نے کہا کہ تم نے ابا کو نہیں بتایا؟ کہنے لگی، تائی اماں میری جان نہ نکال دے، کہتی ہیں ڈھنگ سے کام سیکھو۔ میں کرتی تو ہوں سب کچھ، اب ڈھنگ سے مجھ سے نہیں ہوتا تو کیا کروں؟ میں نے کہا، ایسا کرو اپنے کمرے میں جاؤ، جا کے اپنے کپڑے پیک کرو، شہر جانے سے پہلے میں تمہیں چچی کے گھر چھوڑ کر آؤں گا، اور ابا سے بھی کہہ دوں گا کہ 8 دن تمہیں لینے نہیں جائیں گے۔ کہنے لگی، سچ میں یوسف تم مجھے میری ماں کے گھر چھوڑنے جاؤ گے؟ میں نے کہا، ہاں کیوں نہیں چھوڑوں گا، چلو جاؤ اپنے کپڑے رکھو۔ اور وہ بڑی خوش تھی۔ جیسے ہی اس نے کپڑے پیک کیے میں بھی اپنا بیگ تیار کر چکا تھا۔ اماں اٹھ کر باہر آئی، کہنے لگی، ابھی تک صحن کا جھاڑو نہیں دیا؟ میں نے کہا، اماں میں اس کو چچی کے گھر چھوڑنے جا رہا ہوں اور 8 دن یہ وہیں رہے گی۔ اماں کہنے لگی، تم کون ہوتے ہو فیصلہ کرنے والے؟ میں نے کہا، اس کا شوہر، مجھے حق ہے اس کے بارے میں فیصلہ کرنے کا۔ اماں کہنے لگی، 2 جوتیاں لگاؤں گی تو سارا بڑا پن تمہارا ختم ہو جائے گا۔ میں نے کہا، ابا سے میں بات کر چکا ہوں، انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ کہنے لگی کہ تمہیں اتنی ہمدردی کا بخار کیوں چڑھ رہا ہے؟ سب جانتی ہوں میں کون سے جذبے تمہارے اندر ابال پیدا کر رہے ہیں۔ میں نے کہا، کوئی بھی جذبے ناجائز نہیں ہے اور آپ ہی کے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ کہنے لگی، میں تو اس کو بڑا سیدھا سادہ سمجھاتی تھی، بڑی تیز اور شاطر نکلی ہے۔ یہ تو میں نے کہا، اس نے کچھ نہیں کہا۔ میں اندھا نہیں ہوں، مجھے نظر آتا ہے۔ کیا یہ ہماری سریہ سے بھی 6 مہینے چھوٹی ہے؟ آپ نے سارے کاموں کی ذمہ داری اس پر ڈال رکھی ہے۔ کیا وہ انسان نہیں ہے؟ اسے آرام کی ضرورت نہیں ہے؟
کیا اماں کہنے لگی، جاؤ جہاں یہی جائے، چھوڑو اور لے کر بھی خود آنا، میں نہیں جاؤں گی اسے لینے۔ میں نے کہا مت جائیے گا، میں شہر سے واپس آؤں گا تو اس کو لیتا آؤں گا۔ چلو زلیخا، میں اسے بیر لے گیا۔ اس وقت سردیوں کی ابتدا تھی، سورج کی تپش بھی نہیں تھی، موسم بہت خوشگوار تھا۔ میں اسے پہلے باغ میں لے گیا، اپنا اور اس کا سامان ایک طرف رکھا۔ باغ میں کینوں کے درخت لگے ہوئے تھے لیکن سب کچے تھے، کوئی کوئی پھل پکا ہوا تھا۔ کہنے لگی کتنی خوبصورت جگہ ہے یہ۔ میں نے کہا ہاں ہے تو۔ کہنے لگی مجھے درخت سے وہ پیلے رنگ کا کینو اتار دو۔ میں اس کی فرمائش پر درخت پر چڑھ کے کینو اتار کر اس کو دے دیا۔ وہ بے حد خوش تھی، کہنے لگی تم بہت اچھے ہو، بہت زیادہ میرا بہت خیال رکھتے ہو، میری خاطر تائی اماں سے بھی الجھتے ہو۔ میں نے کہا لیکن تم اچھی نہیں ہو۔ میری بات سن کر وہ مجھے دیکھنے لگی، کہنے لگی میں نے کیا کہا ہے؟ میں نے کہا کہ میرا خیال نہیں رکھتی۔ کہنے لگی جھوٹ مت بولو، تمہارے سارے کپڑے اپنے ہاتھوں سے دھوتی ہوں۔ میں نے کہا وہ تو سب کے دھوتی ہو۔ کہنے لگی تمہارے کپڑے استری بھی کرتی ہوں، تمہارا سامان بھی طے کرتی ہوں، تمہارے لیے سب کچھ تو کرتی ہوں۔ میں نے کہا یہ سب نہیں، کچھ اور کرو۔ کہنے لگی اور کیا کروں؟ میں اسے ایک درخت کے پیچھے لے گیا اور اس وقت وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے کہا کہ اگر تم سے کچھ مانگوں تو کیا دو گی؟ کہنے لگی کیا، میرے پاس ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں نے کہا بہت کچھ ہے۔ میں نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھا دیا۔ میں نے کہا کہ اس پر اپنے ہونٹوں کا لمس دے دو۔ میری فرمائش پر اس کے چہرے کی رنگت اڑی تھی ورنہ رفت سے ہونے لگی۔ میں نے کہا بس اتنی محبت ہے تمہیں مجھ سے؟ کہنے لگی مجھے یہ سب اچھا نہیں لگتا۔ میں نے کہا کہ مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے، میرے 8 دن اچھے گزر جائیں گے۔ وہ جلدی سے اپنا سامان کے پاس آ گئی، کہنے لگی تمہیں دیر ہو رہی ہے، مجھے اماں کے گھر چھوڑ کے تمہیں جانا بھی تو ہے۔ میں نے کہا جانا تھا، اگلی بار تمہارے لیے ایک اور قیمتی تحفہ لاؤں گا، لیکن بدلے میں تمہیں مجھے کیا دو گی؟ یہ کہتے ہوئے میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کا ہاتھ اپنے ہونٹوں پر لگا دیا۔ اس نے فوراً سے اپنا ہاتھ پیچھے ہٹایا۔ میں نے کہا میرے اس تحفے کو ہمیشہ یاد رکھنا، 8 دن بہت اچھے گزریں گے۔ تمہارے وہ بے حد نروس ہو رہی تھی۔ میں نے کہا سنو، میرے بارے میں سوچتی ہو؟ اس نے نہیں میں سر ہلا دیا۔ میں نے کہا سوچا کرو، میرے بارے میں سوچا کرو، کیونکہ میں تمہارے بارے میں بہت کچھ سوچنے لگا ہوں۔ میرے پیپر ہونے والے تھے، پورے 2 مہینے میں گاؤں میں نہیں آ سکتا تھا۔ میں نے چچی کے گھر اس کو چھوڑا تو چچی بہت خوش تھی، بار بار میرے سر کو بلائے لے رہی تھی۔ کہنے لگی جب بھی میں بھابھی سے کہتا ہوں زلیخا کو 2 دن کے لیے بھیج دو تو کہتی ہیں یوسف نے منع کیا ہے۔ سالوں ہی گزر جاتے ہیں، گھڑی تو گھڑی یہ بس بھابھی کے ساتھ ہی آتی ہے اور مل کے چلی جاتی ہے۔ میں نے کہا اب آپ اسے رکھیں، 8 دن کے بعد ابا آ کر لے جائیں گے۔ چچی بہت خوش تھی اور اس کے بہن بھائی بھی آپا آپا کرتے اس کے ساتھ لگ گئے تھے، لیکن وہ مجھے دیکھ رہی تھی، مسکرا بھی رہی تھی، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ جب میں آؤں گا تو میری زلیخا مجھے ایک ایسے حال میں ملے گی جو ایک مرد کے لیے برداشت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ میں اسے مسکراتا چھوڑ کر گیا تھا۔ پھر 2 مہینے اپنے امتحانات کے چکر میں بس رات کو ہی کچھ فرصت ملتی تھی، آنکھیں بند کرتا تھا، زلیخا کا مسکراتا ہوا چہرہ نظر آنے لگتا۔ میں بڑی بے چینی سے گاؤں جانے کے لیے تیار تھا۔ اس بار تو میں نے اس کے لیے سرخ رنگ کا جوڑا خریدا تھا، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ